حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ حضرات علماء کرام نے کتابوں کے اندر واقعہ قلم بند فرمائے ہیں، بیان کیے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، جن کے پیروکار، نام لیوا اور جن کے مسلک اور جن کے فتووں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو ہم سنوارنے والے ہیں، سجانے والے ہیں، طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات، فقہ کی بات، تفسیر کی بات سمجھا رہے ہیں طلباء کرام کو۔ ایک باپردہ خاتون آئی، ہاتھ میں سیب ہے اور دوسرے ہاتھ میں چھری ہے۔ کسی کے ذریعے سے وہ امام صاحب کی خدمت میں انہوں نے سیب کو اور چاقو کو پیش کیا۔ جو پڑھنے والے طلباء تھے بڑے خوش ہو گئے کہ آج سیب کا تحفہ ہمارے لیے آیا ہے، سیب کھائیں گے اور سیب کے مزے لیں گے، کیونکہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، ان کو پیٹ بھر کھانا کہاں نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج کل کے جو حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی اور وسعتیں رکھی ہے، کشادگی رزق کے اندر رکھی ہے، تو پیٹ بھر کھانا مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے اکابرین کی زندگی کے حالات پڑھیں گے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات پڑھیں گے کہ پڑھنے زمانے میں کیسے مجاہدے کیے ہیں انہوں نے، پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا، گلی سڑی سبزیوں کے چھلکے وہ تلاش کر کے کھاتے تھے۔ تو مشقت کا والا زمانہ تھا، پڑھائی کے دور میں، مدرسے کے ماحول میں اس طرح سے پریشانیاں، دشواریاں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پر امتحان لیتے ہیں، اور امتحان لینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں نوازتے بھی ہیں۔ تو بہرحال پڑھنے والے جو طلباء تھے بڑے خوش ہوئے کہ حضرت کی خدمت میں سیب پیش کیا گیا ہے۔ وہ اللہ کی بندی کو انہوں نے دعائیں دی کہ اللہ کی بندی نے ہم لوگوں کا کام آسان کر دیا، کہ اگر خالی سیب دیتے تو پھر سیب کو کاٹنے کے لیے ہمیں چھری کی، چاقو کی تلاش کی ضرورت پڑتی، لیکن چاقو بھی دیے، ساتھ میں سیب بھی دیے، لہذا ہمارا کام تو بالکل آسان ہے، مسئلہ بالکل حل ہو گیا ہے۔ حضرت فوراً کٹ کر کے تمام طلباء کے درمیان تقسیم کریں گے۔ بھائی چھوڑ دو، بھائی اس کی حالت پہ رکھ دو۔ تو بہرحال طلباء خوش ہو گئے کہ حضرت سب کو بانٹیں گے، تقسیم کریں گے، اور مدتوں بعد، زمانے بعد روز کو چاول کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، آج سیب کھانے کو ملے گا۔ لیکن جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاتھ میں سیب کو پیش کیا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیب کو چاک کیا، کاٹا، اور کاٹنے کے بعد جو اندر کی جو سفیدی ہوتی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں سیب کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے، ان کو نکالا، اور نکالنے کے بعد پھر کسی کے ذریعے سے اس خاتون کے وہ سیب حوالے کر دیے۔ اب پڑھنے والے جو طلباء ہیں بڑے حیران ہیں، پریشان ہیں، ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ماجرا ہو گیا، کیا معاملہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، حضرت آپ نے ہمیں بتایا ہے حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو ہدیہ پیش کرے تو ہدیہ قبول کرنا یہ تو سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ آپ کو اس خاتون نے، اس عورت نے ہدیے کے طور پر سیب پیش کیا، آپ نے قبول نہیں کیا، چلو آپ قبول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، کم از کم ہم تو پڑھنے والے ہیں، مہمان رسول ہیں، ہمیں دے دیتے تو ہم بانٹ کر کھا لیتے۔ تو ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، لیکن آپ نے سنت کے خلاف عمل کیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو جواب دیا اصل وہ سنانے کا مقصد ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہدیے کے طور پر انہوں نے سیب کو پیش نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کے ذریعے سے ایک باریک مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی، ایک باریک مسئلہ دریافت کرنا چاہتی تھی۔ ان کا منشا، ان کا مقصد، ان کی نیت، ان کا ارادہ مسئلہ معلوم کرنا تھا، نہ کہ سیب کو ہدیے کے طور پر پیش کرنا تھا۔ تو پڑھنے والے طلبہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، حضرت وہ کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی؟ کوئی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالے، کوئی کلمات کو نہیں نکالے، کوئی جملہ، کوئی بات انہوں نے زبان سے پوچھا ہی نہیں ہے،
اور آپ نے بھی کوئی اس کے جواب میں کوئی الفاظ نکالا ہی نہیں ہے، کوئی بات زبان سے کہی ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کون سا سوال کر دیا اور آپ نے کون سا جواب دے دیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹے بچوں، مسئلہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ عورت خاص ایام میں وہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو ناپاک ہونے کے بعد عورت کس طرح سے پاک ہو، اور وہ سیب کے ذریعے سے وہ پاکی کو معلوم کرنا چاہتی تھی۔ سیب کے کلر کچھ مختلف ہوتے ہیں، کوئی سیب مٹیالہ رنگ کا ہوتا ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، کوئی سرخ سفید لال ہوتا ہے، کوئی ہرا سبز ہوتا ہے۔ تو باہر جو ہوتا ہے سیب کا چھلکا مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، بدلتے رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے عورت خاص ایام جب ان کو پیش آتے ہیں، ناپاکی کے ایام جب ان کو پیش آتے ہیں، تو ناپاکی بھی بدلتی رہتی ہے۔ جس طرح سے سیب کا اوپر کا چھلکا کلر کبھی ادکچا ہونے کی وجہ سے، کبھی زیادہ پکنے کی وجہ سے، کبھی کم پکنے کی وجہ سے بدلتے رہتا ہے باہر کا چھلکا، لیکن اندر ایک ہی رہتا ہے، وہ سفید ہوتا ہے۔ تو وہ عورت اس سیب کے ذریعے سے معلوم کرنا چاہتے کہ ہمیں بھی اس طرح سے دشواری پیش آتی ہے، ہمارے ساتھ وقت ایسا آتا ہے، دن ایسے آتے ہیں، ایام ایسے آتے ہیں، تو ہم پاکی کب شمار کریں، ہم پاک کب ہو جائے اور اس کے بعد ہم نماز کب شروع کریں۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سیب کاٹ کر جو سیب کے اندر کی جو سفیدی ہوتی ہے میں نے اس کے ذریعے سے بتا دیا کہ باہر یہ کلر جتنے ہوتے ہیں بدلتے رہتے ہیں، جب اندر اس طرح سے سفید آ جائے، یعنی یہ ساری چیزیں سارے کلر ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم پاک ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم کو تم بجا عمل کر سکتی ہو اور عمل انجام دے سکتی ہو۔ میں نے یہ کرنا، یہ بتانا چاہا اس کے ذریعے سے۔ تو بہرحال میرے محترم، کیسے اللہ کے نیک بندیاں تھیں، کتنے شرم و حیا کے پیکر تھیں کہ زبان کے ذریعے سے بھی، الفاظ کے ذریعے سے، کسی اور کے ذریعے سے بھی وہ پوچھ سکتی تھی، معلوم کر سکتی تھی، مسئلہ دریافت کر سکتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی، اس دور کے خاتون کو، عورتوں کو دماغ بھی ایسا دیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے باریک مسئلے کو ایسے معلوم کر لیتے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، بھنک بھی نہیں لگتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ پوچھنے والے اور جواب دینے کو معلوم ہوتا، جب تک کہ وہ جواب دینے والا دوسروں کو بتانا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایسا دماغ دیا تھا، ایسی ذہانت کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی تھی کہ بڑے بڑے مسئلے کو چٹکیوں میں وہ حل کر لیتے تھے۔